السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ تفسیر کا لیسن سورۃ البقرہ ورس نمبر 219 اینڈ 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ 219 میں دیکھیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سوال کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ عمل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے اکارڈنگ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم سوال کرنا پسند ہی نہیں کرتے، کیے بغیر کسی کی اصلاح بھی کر جائے تو آگے سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ لوگ عمل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے دین کو جاننا چاہتے تھے کہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ فرمایا ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اس کا بزنس فائدہ مند ہے لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟ مال ضائع ہوتا ہے، اس سے عقل کو ڈھانپتی ہے، انسان اپنی ہی نجاست بعض اوقات جو ہے وہ کھا لیتا ہے، اس کی وجہ سے حسد ہے، بغض ہے۔ ان کا گناہ فائدوں سے بڑا ہے۔ شراب اور جوا حرام ہے۔ اس آیت سے اہم اصول معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی ہی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ریڈیو کی ہم مثال لے لیں، ٹی وی اور دیگر اس قسم کے ایجادات جیسے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ان کے بعض فائدے وہ بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ تو دے دیتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ٹی وی میں تو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، اس سے بڑا سبق ملتا ہے۔ ارطغرل ایک ڈرامہ تھا، اس سے بڑا ہم نے فائدہ ہمیں ہوا، لوگوں نے سلام کرنا سیکھا، لوگوں نے جھکنا سیکھا۔ کیا ایک ڈرامہ ہی رہ گیا سیکھنے کے لیے؟ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ ہم اپنے نفس کو اتنا دھوکہ دینا شروع ہو گئے کہ ایک ڈرامے سے ہم سبق لیں۔ اس ڈرامہ ورڈ کے اوپر تو غور کریں، ہے تو وہ ڈرامہ ہی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو میوزک ہوتا ہے اس پہ غور کریں۔ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات، اس چیز پہ غور کریں۔ خاص طور پر دین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات اور اس کے جو مفاسد ہیں ان پہ غور کیا جائے تو وہ فتنہ فساد زیادہ پھیلتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے اچھا یہ ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیتا ہوں، یہ بھی دیکھ لیتا ہوں، کرتے کرتے وہ اور بہت غلط چیزوں کا اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو نقصانات جس چیز میں زیادہ ہوں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چاہے اب دنیاوی فائدے کے لیے کوئی بزنس کرے کہ اس کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا دنیا میں بھی نقصان اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ پھر انسان دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت جو کہ فار ایور لائف ہے اس کو ترجیح کیسے دے سکتا ہے؟ یا پھر دنیاوی فائدوں کے لیے اسے جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام تو سوال کرتے تھے نا، ہمیں پتہ چلے کیا چیز غلط ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ آج ہمیں پتہ چل بھی جائے تو ہم یا کسی کو بلاک کر دیں گے، بتانے والے کو اسی کو برا بلا کہیں گے۔ جیسے اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ فلاں ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں، نہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو خود سے گھڑ لیا ہے۔ تو ہم بھی اگر ایسی باتوں کو جھٹلائیں گے تو اٹس مین ہم قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس کہنے والے کو نہیں۔ یا بعض اوقات انسان ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ صرف اسٹیٹس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم بہت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ لیے کہتے تھے کہ ان کے اوپر خزانے کیوں نہیں اترتے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں چلتا، یہ بازاروں میں کیوں چلتے ہیں، یہ کھانا پینا کیوں کھاتے ہیں۔ ایک جو نبی ہوتا ہے وہ تو بڑا مال دولت والا ہونا چاہیے۔ تو آج اگر ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تو کیا فرق رہ جاتا ہے ہم لوگوں میں بھی، آپ سوچئے۔ تو بڑی امپورٹنٹ چیز جو آج کے لیسن سے کہ ہمیں اپنے دین کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، ہم کس سے اپنے دین کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کس چیز کی تڑپ لگ چکی ہے، کس چیز کو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے میرا۔ تو اس میں سے لیسن ہے ہمارے لیے۔ 220 میں فرمایا فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔
دنیا اور آخرت دونوں کی بابت اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ اصلاح کرنے والوں سے فسادی کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیت۔ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کو پالا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، 2 انگلیاں کھڑی کر کے دکھائی، یعنی وہ اور میں قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس نے یتیم سے اچھا برتاؤ کیا، اور وہ گھر سب سے بدتر ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ یتیموں کا مال آپس میں ملانا نہیں چاہیے، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، ان کو منع کیا جا رہا ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ پھر خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا؟ یتیموں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھلایا جائے۔ تو اس بات پہ غور و فکر کہ ہمارے صحابہ کرام کی فکریں کیا ہوتی تھیں۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بڑے دور اندیش تھے، وہ آخرت کی یاد میں جیتے تھے، وہ جنت جہنم کا سوچا کرتے تھے، وہ قبر، وہ محشر، وہ حشر کو جو ہے سوچا کرتے تھے۔ آج ہماری فکریں کیا ہیں؟ میری شادی ہوگی، میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے، میں نے فلاں پارٹی میں جانا ہے، میں نے بال کیسے اسٹریٹ کرنے ہیں، میں نے کرلی کرنے ہیں، میں نے فلاں فنکشن میں جانا ہے، سب سے پیارا مجھے لگنا چاہیے، میرا یہ والا ڈریس پہن لیا، میں نے دوبارہ یہ نہیں پہنا کیونکہ یہ تو سب نے دیکھ لی ہے۔ ہماری فکریں، میں نے کچھ بننا ہے، دن رات کچھ بننے کے لیے محنت کی جا رہی ہے، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی جا رہی۔ کل میں نے ایک چھوٹے سے بچے سے سوال کیا اباؤٹ دس بک، قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ 10 سال کا بچہ، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے وحی کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے وحی کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو پھر بتایا یہ وحی ہے، ہم قرآن ختم کر لیں، بچوں کو پڑھا لیں، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ وہ بھی صحیح نہ بچہ پڑھے، اور بچوں کو یہی کانسیپٹ ہی نہیں پتہ ہے کہ قرآن آیا کہاں سے ہے۔ وہ اس کتاب کو، تبھی تو ان کی محبت نہیں ہے، تبھی تو دھکا سٹارٹ ان کو مسجد میں بھیجنا پڑتا ہے، کلاس کے لیے بٹھانا پڑتا ہے۔ ان کے اندر یہ جذبہ، یہ محبت پیدا کرنی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام جبریل علیہ السلام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، 23 ایئرس کا عرصہ لگا۔ آج ہم پوچھتے ہیں کب مکمل ہوگا، کب مکمل ہوگا؟ آپ کی پڑھائی کب مکمل ہوگی؟ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں نا، کب مکمل ہوگا؟ آپ سے بھی کوئی سوال کرے، آپ نے انجینئر بننا ہے نا، کب مکمل ہوگا؟ وائی یو آر آسکنگ اگین اینڈ اگین کہ قرآن کب مکمل ہوگا؟ 23 سال کا عرصہ لگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمیں تو 23 کو ڈبل اگر کریں تو تب بھی کم ہے، ساری زندگی لگائی جائے پھر بھی کم ہی رہ جاتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے کبھی مت کہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا، جتنی ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں جانے کی کوشش کیجئے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، ایمان پہ موت دے، کلمہ نصیب کرے، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹیل ڈیتھ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں لگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثما کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔